جانتے ہو معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ جب تم اللہ پہ بہت زیادہ یقین رکھتے اور جلد بازی نہیں کرتے، تب اللہ تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ تمہارے قدموں کو انہی ذرائع کی طرف موڑنے لگتا ہے، اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے ذریعے تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت تک لے جاتے ہیں اور تم قدم با قدم اللہ کے کن کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہو۔ معجزوں کے لیے تمہیں آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے اور پھر کن فرما دیا جاتا ہے اور تقدیریں بدل دی جاتی ہیں۔ معجزے یوں اچانک نہیں ہوا کرتے۔ اللہ تمہاری دعاؤں کے جواب ان ذریعوں سے دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتے ہیں، ان ذریعوں سے نہیں جن کو تم اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں نا، ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے تھوڑا الگ ہے، کیونکہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں کبھی بھی نہیں آ سکتی، اس لیے اللہ نے کچھ چیزوں کے جواب بس خود تک محدود رکھے ہوئے ہیں۔ وہ کبھی کبھار تمہارے ارادوں کو اس لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں تم سے بچا سکے، کیونکہ کبھی کبھار تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ تم اپنی جانب کس طوفان کو للکار رہے ہو۔ توکل رکھو، دکھی دل سے نکلی ہوئی التجا وہ کبھی واپس نہیں موڑتا، پھر وہ مسکراتے ہوئے ہی کیوں نہ مانگی گئی ہو۔ اور جب اللہ عطا کرنے پہ آتا ہے تب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ چیز تمہارے نصیب میں ہے بھی یا نہیں، وہ تو بس تڑپ دیکھتا ہے کہ اسے پانے کی تڑپ تمہارے اندر ہے یا نہیں۔ وہ ابھی اگر نہیں دے رہا ہو تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں اپنے اور قریب لانا چاہتا ہو، یا یہ بھی تو ممکن ہے کہ تمہیں اس سے بہتر نوازنا چاہتا ہو، اور یقین کرو ان دونوں صورتوں میں کسی میں بھی تمہارا گھاٹا نہیں ہے۔ تو پھر یہ فکر چھوڑ دو کہ کون تمہارے ساتھ ہے اور کون نہیں، کیونکہ کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ تو صرف نیت اور تڑپ دیکھتا ہے۔ تمہاری دعائیں تمہیں ان چیزوں تک لے جا سکتی ہیں جو تمہارے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہے، کیونکہ نصیب پر اللہ کے سوا اور کسی کا اختیار نہیں، اور جب تم اللہ پہ اپنے معاملات چھوڑ دیتے ہو تب وہ یہ اختیار تمہیں دے دیتا ہے، اور پھر تمہاری دعائیں معجزے لاتی ہیں اور سب مکمل کر دیتی ہیں۔ اور جانتے ہو وہ اپنے ارادوں کو ترتیب ہی ایسے دیتا ہے کہ وہ ارادے تمہیں اس کے منتخب کردہ راستوں سے ہی تمہاری من پسند منزل تک لے جاتے ہیں۔ جب وہ قبولیت کا منصوبہ بنا لیتا ہے تب وہ تمہارے دل سے ان چیزوں کا خیال نکلنے ہی نہیں دیتا جن کے تصور سے تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو۔ مجھے نہیں پتا کہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں کب ملے گا، لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں ہر حال میں ملے گا۔ آج جو یہ تمہیں تکلیف اور آزمائش لگ رہی ہے، یہ در حقیقت آزمائش نہیں، بلکہ وہ تمہیں آنے والے اچھے دنوں کے لیے تیار کر رہا ہے، تاکہ جب تمہاری جھولی میں خوشیاں ڈالی جائیں تو تم اس رب کو نہ بھول جاؤ جس نے تمہیں تمہارے ماضی سے نکال کر خوبصورت مستقبل دیا، وہ ساری خوشیاں واپس لوٹا دیں جو تم کھو بیٹھے تھے، وہ چہرے کی رونق، وہ